بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال و احوال ہے؟ تو مانگ اللہ چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایسی آیات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کو پڑھ کے اور جن کو پانی پہ دم کر کے پی کے بہت سے مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے پیشنٹس جو کہ اپنے زندگی سے مایوس ہو چکے تھے یا اس وہم میں پڑ گئے تھے کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، انہیں کبھی افاقہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کلام پاک کو پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پینے سے شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس تو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیمار لوگوں کو صحت و تندرستی دے اور شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو مائی ڈیئر، ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ قرآن پاک کا ہر حرف جو ہے، ہر لفظ جو ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر مسائل کا حل ہے۔ لیکن قرآن مجید میں چند مقامات پر ایسی آیات بھی ہیں جن میں کسی نہ کسی صورت میں شفا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی شفا کے لیے بہت مفید ہیں، اس لیے انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کا غم پیدا ہو گیا، یعنی کہ بیماری کی وجہ سے ان کا بیٹا ایسا قریب المرگ ہوا کہ اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہ رہی۔ مگر ایک رات حضرت امام ابو القاسم قشیری نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی بیماری کا حال عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی تندرستی کیوں نہیں مانگتے؟ اس پر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں آیات شفا کو تلاش کر کے انہیں پڑھا اور بعد ازاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی صحت یابی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کے بیٹے کو تندرست کر دیا۔ سبحان اللہ! اس سے معلوم ہوا کہ آیات شفا ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے انتہائی اکثیر اور لاجواب ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار رہتا ہے یا اس کو تندرست ہی نہیں ہوتا، دوائیاں کھاتا ہے، دوائیوں میں اثر نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے بیچارے ہیں جو آئے دن ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، پھر وہاں ان کو کافی دن لگ جاتے ہیں، پھر گھر آ جاتے ہیں، تو بیچارے بیمار ہی رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی ایسے مرضی ہوتی ہے تو اللہ انہیں شفا دے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ اپنی بیماری سے کی وجہ سے زندگی سے بھی مایوس ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے ان آیات کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے اور اس کے بعد بیماری سے نجات کی التجا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر انشاءاللہ اس کو بیماری سے نجات دے دیں گے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو میں نے آیات شفا کا تعارف کروایا ہے، تو یہ اس طرح سے ہے کہ یہ آیات آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، اور ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، اور ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو ویسے میں نے ان کو سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ آیات شفا کون سی ہیں۔ بعض اوقات جو ان کے پرنٹ ہوئے مل جاتے ہیں، تو اب میں آپ کو ان کا وظیفہ بتاتی ہوں، جو کہ مریض جو ہے اس نے تندرست ہونے تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت دن میں کسی بھی وقت
اول و آخر درود پاک پڑھ کے 41 مرتبہ دن میں یا رات میں پیشنٹ پڑھ سکے یا اس کے گھر والوں میں سے اس کے بیٹی بیٹا بہن بھائی میاں بیوی میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو وضبہ وضو ہو کر اس کو دن یا رات میں کسی بھی وقت اول و آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور بیچ میں 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز آیات شفا پڑھی جائیں اور پانی پہ دم کر دیا جائے اور پیشنٹ کو پلایا جائے، اور اس وقت تک پلائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی نہیں دے دیتے۔ اگر جوس پیے وہ یا پانی پیے چائے جو بھی وہ شوق سے پیتا ہے یا ڈاکٹر نے اس کو کی طرف سے اس کو الاؤ ہے وہ اس کو جو ہے وہ پلائیں، اور آیات شفا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں اپنی رحمت سے مریض کو صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ گھبرائیں مت اور نہ مایوس ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور وہ ہر مسئلے کا حل خود ہی کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دینے والے ہیں، جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے انہیں رزق دینے والے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا جو بٹن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بیل جو، اس کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔